Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and welcome to the third session of our course on organizational theory and design. Last session we described in detail the definition of organizations, and we also looked at various points or various factors which make the organization extremely important to us, to all of us, but particularly to the students of organizational theory and design. اور اس میں اگر ہم ایک سینٹینس میں اس سارے سیشن کو سمرائز کریں تو وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنز آر اومنی پوٹنٹ، دے آر پریزنٹ اومنی پریزنٹ، سوری ناٹ اومنی پوٹنٹ بٹ دے آر اومنی پریزنٹ، کہ وہ ہر جگہ پریزنٹ ہے. اب دا نیم آف دا کورس از آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیزائن. آرگنائزیشنس کی ڈیفینیشن پہ ہم نے کچھ ٹائم گزارا، تھیریز پہ تو ہم بات کریں گے ہی. اس سیشن میں ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے what we mean by design of an organization. Design of an organization is a term which is highly related with the structure of an organization. لیکن structure کو unfortunately mostly students کی perception بھی یہی ہے اور کچھ جگہوں پہ پڑھانے والوں کی perception بھی یہی ہے کہ structure of an organization is actually the organogram of the organization. دیکھیں آرگینوگرام آرگنائزیشن کا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی فیملی، فرض کریں آپ 10 لوگ ہیں فیملی، اور آپ اس آرڈر میں بیٹھ جائیں گے ٹاپ پہ، ٹاپ فیملی مین، ان کے نیچے آپ کی مدر، پھر آپ کے بڑے بہن بھائی، اور اینڈ پہ آپ، اور آپ اس کی ایک تصویر اتار لیں اور اس تصویر کو آپ بڑا کر کے فریم کر کے لگا دیں اور کہیں کہ یہ ہمارے گھر کا یا فیملی کا اسٹرکچر ہے. تو یہی فرق ہے کہ اگر آپ آرگینوگرام کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک سنیپ شاٹ دیتا ہے. اٹ ڈز ناٹ ٹیل یو ایگزیکٹلی کہ یہ اسٹرکچر جو ہے اس کی پیچھے فلاسفی کیا ہے، یہ اسٹرکچر جب انٹریکٹ کرتا ہے پریکٹیکلی تو کیا سامنے آتا ہے، یہ وہ تصویر آپ کو نہیں بتائے گی، وہ ایک سا آئیڈیا دے سکتی. اسی طرح اسٹرکچر کو ہم آرگینوگرام تک لمیٹڈ نہیں کر سکتے. آرگینوگرام از دی پکٹورل اور گرافیکل ڈپکشن آف دی رپورٹنگ ریلیشن شپس occurring within an organization. جب ہم آرگنائزیشن کے اسٹرکچر کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، مطلب پریکٹیکلی اس کو یوز کرتے ہیں، چاہے وہ فنکشنل ہو اسٹرکچر، چاہے وہ ڈویژنل ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا اسٹرکچر ہو، جب وہ پریکٹیکلی یوز ہوتا ہے تو اس کے یوز ہونے سے کمپنی کا ڈیزائن وجود میں آتا ہے. دی پریکٹیکل ایپلیکیشن آف دی رپورٹنگ ریلیشن شپ آف آرگنائزیشن ریزلٹ ان دی ڈیزائن آف اے کمپنی. اب ڈیزائن کے کچھ بلڈنگ ایلیمنٹس ہیں، کچھ ڈائمینشنز ہیں اس آرگنائزیشنل ڈیزائن کی، جن کے اوپر اس سیشن میں ہم گفتگو آپ سے کریں گے. دو براڈ کیٹیگریز میں، اب یہ ریسرچ بیسڈ ہیں. ہمارے اس کورس میں ہم جتنی بھی باتیں کریں گے وہ موسٹلی ہم نے ریسرچ سے تھیریز اور تھیریز سے ریسرچ کا جو آپس میں انٹر کنورژن کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اس کی بیس پہ یہ سامنے آئے ہیں دو براڈ ڈائمینشنز آف آرگنائزیشنل ڈیزائن. ایک ڈائمینشن کا نام ہے اسٹرکچرل ڈائمینشن اور ایک ڈائمینشن کا نام ہے کانٹیکسچول ڈائمینشن. اب آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن اور آرگنائزیشن کی جو بیسک ایکسپلینیشن ہے وہ ہم پچھلے سیشن میں آپ کو دے چکے ہیں، اور اس کے لحاظ سے ہم نے یہ دیکھا کہ آرگنائزیشنز سوشل اینٹیز ہیں، گول ڈائریکٹڈ بھی ہیں، ڈیلیبریٹلی اسٹرکچرڈ بھی. یہاں تک ہم ڈیزائن کے اسٹرکچرل ڈائمینشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں آرگنائزیشن کیونکہ وہ اوپن سسٹم میں ایگزسٹ کر رہی ہے، انوائرمنٹ سے لنکڈ ہے، دوسری آرگنائزیشن سے لنکڈ ہے، اس لیے آرگنائزیشن کی کچھ چیزیں کنٹیکسچل ہیں، یعنی کانٹیکسٹ میں ہیں، بگ پکچر میں ہیں، اور کچھ چیزیں آرگنائزیشن کے اندر کی جن کو ہم اسٹرکچرل ڈائمینشنز کہتے ہیں. سو ڈیزائن کی دو ڈائمینشنز ہوئیں، ایک اسٹرکچرل وچ آر کنسرنڈ ود دی فینومیناز ہیپننگ ان سائڈ دی آرگنائزیشن، اینڈ آلسو کنٹیکسچل وچ آر کنسرنڈ ود دی فینومینا اراؤنڈ دی آرگنائزیشن. سو یہ انڈرسٹینڈنگ لینے کے بعد we now look in the detail of some of the structural dimensions of organizational design. So اس میں پہلی ڈائمینشن جس کے بارے میں ہم بات کریں گے that is called formalization. Now formalization
in the context of organizational design means how much written work is carried out in an organization. اب ہر آرگنائزیشن میں ریٹن کام تو ہوتے ہیں، لیکن اسٹرکچرل ڈائمینشن کے پوائنٹ آف ویو سے فارملائزیشن کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر ریٹن ڈاکومنٹیشن زیادہ ہے، کہاں پر ریٹن ڈاکومنٹیشن کم ہے. جب ہم ان اسٹرکچرل ڈائمینشن کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کو ذرا آسان بنانے کے لیے اگین آئی ول ریفر ٹو دا سیم ایگزامپل وچ آئی گیو ان دا لاسٹ سیشن، اینڈ دیٹ ایگزامپل واز ٹو companies in a textile sector. One company making grey fabric, Kora Khadar. One company making fancy silk. اب جو کمپنی گرے فیبرک والی تھی وہاں ہم نے دیکھا بیوروکریسی تھی، کاسٹ کنٹرول تھے، اور دوسری کمپنی میں ہم نے دیکھا کہ بیوروکریسی نہیں تھی، کاسٹ کنٹرول نہیں تھے، لیکن انوویشن کو انکریج کرنے کے لیے ٹیمز تھیں، ڈسکشنز تھیں، R&D ایکٹیو تھی. تو فارملائزیشن زیادہ کہاں پر ہوگی؟ اگر ہم انہی دونوں کمپنیز کی ایگزامپل کو سامنے رکھیں تو ڈاکومنٹیشن کا کام زیادہ پہلی کمپنی میں ہوگا جہاں پر گرے فیبرک بنتا ہے. کیوں؟ بیکاز وہاں پر کنٹرولز کی ریکوائرمنٹ ہے. سو کنٹرول جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں تو پھر آپ ریٹن ڈاکومنٹیشن یا بیوروکریسی زیادہ استعمال کرتے ہیں. آپ نے ایک چیز کو 6 آدمیوں نے اگر سپروائز کرنا ہے اور ٹک کرنا ہے کہ میں نے سپروائز کی ہے تو وہ پیپر ورک بڑھ گیا. اسی طرح آپ نے اگر چھٹی کی درخواست دی اور وہ چھٹی کی درخواست 5-6 جگہوں سے گزر کے اپروو ہوئی تو بھی پیپر ورک بڑھ گیا. سو جن کمپنیز میں پیپر ورک زیادہ ہے یا جن کمپنیز میں ریٹن ڈاکومنٹیشن زیادہ ہے SOPs کی یا کمپنی پروسیجرز کی، وہاں پر فارملائزیشن زیادہ ہے. بیسکلی وی کین سے کہ جتنی بیوروکریسی زیادہ ہے اتنی ہی فارملائزیشن زیادہ ہوگی. سو جب فارملائزیشن زیادہ ہوگی ہم اسے کہیں گے فارملائزیشن از ہائی ان دس کمپنی، اور جہاں کم ہوگی وہاں ہم کہیں گے فارملائزیشن از لو ان دس کمپنی ایز کمپیئر ٹو اندر کمپنی. سو یہ ریلیٹیو سی ٹرمز ہیں، لیکن فارملائزیشن زیادہ ہونے سے ہماری مراد ہے پیپر ورک زیادہ ہونا، بیوروکریسی زیادہ ہونا، لیئرز آف ہیرارکی اور کنٹرول کا زیادہ ہونا. سو ایک ہمارے پاس ڈائمینشن آ گئی، کیونکہ یہ وہ ڈائمینشنز ہیں جن کی بیسس پہ ہم کمپنیز کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، جن کی بیسس پہ ہم کسی کمپنی کے ڈیزائن یا کسی کمپنی کے اسٹرکچر یا کسی کمپنی کے اوور آل ڈیزائن اور اسٹرکچر کے کو ملا کے کلچر تک بھی ہم کمنٹ کر سکتے ہیں. سو پہلا پوائنٹ ہمارا ہو گیا فارملائزیشن، اور اس کی ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ اسٹرکچرل ڈائمینشن ہے ڈیزائن کی، اور جہاں پر پیپر ورک زیادہ ہوگا وہاں پر فارملائزیشن زیادہ ہوگی. ہماری عام ایگزامپل کے لیے جو ہمارے پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ سیکٹر ہے، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گورنمنٹ سیکٹر ہیز مور فارملائزیشن ایز کمپیئر ٹو آور پرائیویٹ سیکٹر. اینڈ ود ان پرائیویٹ سیکٹر وی کین سے دیٹ مینوفیکچرنگ ہیز مور فارملائزیشن دین سروس سیکٹر. اینڈ ود ان مینوفیکچرنگ پھر یہ 2 ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں، ایک گرے فیبرک کی، ایک فینسی سلک کی. تو ان دونوں میں سے گرے فیبرک میں فارملائزیشن زیادہ تھی. یعنی اگر ہم پروڈکٹ کیٹیگریز کو کمپیئر کریں تو ایک ٹینجیبل کموڈٹی جہاں بن رہی ہے وہاں پر میکسیمم فارملائزیشن ہوگی، اور جہاں پر ایک سروس دی جا رہی ہے، انٹینجیبل کسٹمائز سروس دی جا رہی ہے، وہاں پر فارملائزیشن بہت کم ہوگی. دوسرا پوائنٹ یا دوسری اسٹرکچرل ڈائمینشن از کالڈ اسپیشلائزیشن. ناؤ اسپیشلائزیشن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا ہسٹری میں پیچھے جانا پڑے گا، بیکاز دس اسپیشلائزیشن از کمنگ فرام دا کانسیپٹ آف ڈویژن آف لیبر. اینڈ ڈویژن آف لیبر ایز وی نو دا کانسیپٹ گیون بائی ایڈم اسمتھ in late 18th century, the economist and the philosopher of 18th century, Adam Smith, he came up with this notion of division of labor. جو کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے ڈسکس کیا پہلے سیشن میں، کہ پہلے ایک ہی شخص ایک ہی فیملی پروکیور کرتی تھی، سپلائز کو بھی وہی بناتی تھی، پروڈکٹ وہی ڈیزائن کرتی تھی، وہی اس کو مارکیٹ بھی کرتی تھی، وہی اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرتی تھی. اس پروسیس کو ایڈم اسمتھ کے بعد ویریس ایریاز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا. انفیکٹ انہوں نے تو پروڈکشن کو ڈیوائڈ کیا. ایڈم اسمتھ نے یہ کہا کہ ایک ہی شخص کیسے پروڈیوس کر سکتا ہے سب کچھ. انہوں نے کامن پنس کی ایک فیکٹری
کا وزٹ کیا اور دیکھا کہ دن میں 40 یا 48 پنز بنتی. اور جب انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا کہ آپ ایک گروپ ہے جو پنز کے ہیڈ بنائے, ایک گروپ ہے جو پنز کی باڈی بنائے, ایک گروپ ہے جو ان دونوں کو جوڑے, تو یہ ڈویژن آف لیبر کرنے سے کئی گنا زیادہ پروڈکشن کی والیوم بڑھ گئی. یہی وہ فلسفی یا کانسیپٹ تھا جو بعد میں میس پروڈکشن کا بانی بنا اور جہاں سے انڈسٹریل ریولوشن ٹریگر آف ہوا. سو اسپیشلائزیشن کا کانسیپٹ آ رہا ہے ایڈم اسمتھ کی ڈویژن آف لیبر سے. آرگنائزیشن میں یہ اسپیشلائزیشن ریفلیکٹ ہوتی ہے ڈپارٹمنٹلائزیشن سے. اسٹرکٹ ڈپارٹمنٹلائزیشن, مارکیٹنگ, فائنانس, پروڈکشن, آئی ٹی, آر اینڈ ڈی. کچھ کمپنیز میں یہ ڈیمارکیشن بہت اسٹرکٹ ہے. لوگ اپنے اپنے فنکشنز یا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ہی رہتے ہیں اور ان کا زیادہ کنسرن دوسرے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہوتا. کچھ اداروں میں, کچھ آرگنائزیشن میں اسپیشلائزیشن اتنی ہائی نہیں. وہاں پر یہ اسٹرکٹ شارپ ڈیمارکیشن بٹوین دی ڈپارٹمنٹس از ناٹ ویری ویزیبل. اگین if you look at the example of the two companies which we gave, گرے فیبرک جو کمپنی بناتی ہے وہاں پر ڈپارٹمنٹلائزیشن ول بی ویری اسٹرکٹ, کیونکہ کاسٹ کنٹرول کرنا ہے آپ نے. کراس ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن آپ کا مقصد نہیں. آپ کا مقصد, آپ ایک ٹال آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کو آپ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے بلکہ آپ فنکشنس کو یوں چلا رہے ہیں تاکہ ہر چیز کے اوپر آپ کا کنٹرول اور نظر رہے اینڈ تک. تو یہاں تو کوآرڈینیشن کے لنک کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے یہاں پر اسپیشلائزیشن یا ڈپارٹمنٹلائزیشن ول بی ویری شارپ ایز کمپیئر ٹو اے کمپنی, دی سیکنڈ کمپنی فار ایگزامپل, جہاں انوویشن کے لیے ان سارے کے سارے ڈپارٹمنٹ نے آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا ہے, جنہوں نے انوویشن کے لیے, نئے آئیڈیاز کے لیے, کریٹیوٹی کے لیے صرف پروڈکشن کے اوپر وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ ان کی ڈپینڈنسی آر اینڈ ڈی کے اوپر بھی ہے, مارکیٹنگ کے اوپر بھی ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اوپر. سو وہاں پر یہ اسپیشلائزیشن یا ڈپارٹمنٹل باؤنڈریز اتنی شارپ نہیں ہوں گی, وہاں پر تھوڑی بلرڈ ہوں گی. وہاں پر ہم کہیں گے جہاں یہ ڈپارٹمنٹل باؤنڈریز نسبتاً بلرڈ ہیں وہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں that specialization is low. Whereas in the first company where we saw control was the main objective, وہاں پر specialization was high. So یہ ڈفرنس بھی ذہن میں رکھ لیجئے. So اب تک جو ہم نے ڈسکس کیا, فارملائزیشن بھی ہائی گرے فیبرک کمپنی میں آ رہی ہے, اسپیشلائزیشن بھی وہاں پر ہائی آئے گی. Whereas for this company which is making fancy سلک, وہاں پر فارملائزیشن اور اسپیشلائزیشن لو ہوگی. اور اگر ہم سروس انڈسٹریز کی بات کریں تو ان میں اگر ہم کسی ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, یا ہم کسی ایئر لائن کی بات کر رہے ہیں, یا ہم کسی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں, تو وہاں پر یہ فارملائزیشن اور اسپیشلائزیشن اس سے بھی لو ہوگی. کیونکہ امیجن ہے یونیورسٹی جہاں پر ایک مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ایک مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایک بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, ایک اسکول آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, ساتھ ایک اسکول آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یونیورسٹی کے اندر. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی مینجمنٹ پڑھائی جاتی, تو وہ مینجمنٹ پڑھانے کے لیے اسکول آف بزنس اینڈ اکنامکس سے رابطہ کرتے ہیں, تو وہاں انٹر اسکول کوآرڈینیشن ہے, تو انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوگی. سو سروسز میں فارملائزیشن اسپیشلائزیشن بنسبت مینوفیکچرنگ کے لو ہوگی. اس کے بعد ہم تیسرا ایلیمنٹ دیکھتے ہیں اسٹرکچرل ڈائمینشنس میں, اینڈ دیٹ ایلیمنٹ از کالڈ ہائرارکی آف اتھارٹی. اب ہائرارکی ورڈ کا اگر ہم میننگ دیکھیں اس کا مطلب ہے لیئرز یا لیولز یا تہیں. ہائرارکی براڈلی دو قسم کی ہوتی ہے آرگنائزیشن میں. ایک ہائرارکی ہے جس کو ہم ورٹیکل ہائرارکی کہتے ہیں, which means ایک لیئر آف مینجمنٹ, 2 3 4 6 لیئرز آف مینجمنٹ ہیں. اور ایک کمپنی ہے جہاں مینجمنٹ کی 3 لیئرز ہیں. سو جس کمپنی میں زیادہ لیولز ہیں مینجمنٹ کے وہ زیادہ ورٹیکلی کمپلیکس آرگنائزیشن ہے, کیونکہ وہاں پر ٹالنس زیادہ ہے اسٹرکچر. جس آرگنائزیشن میں ٹالنس کم ہے لیکن فلیٹنس زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ ہوا, فلیٹنس زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کمپنی میں ڈپارٹمنٹ تو شاید زیادہ ہیں لیکن لیولز کم ہیں, اس کو ہم کہیں گے کہ وہاں پر ہارزنٹل ہائرارکی زیادہ ہے, یا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کمپنی ہارزنٹلی زیادہ کمپلیکس ہے. سو ایک ہائرارکی ورٹیکل تھی, ایک ہائرارکی ہارزنٹل تھی. جہاں پر ورٹیکل ہائرارکی زیادہ ہوگی وہاں پر اگین دی آبجیکٹو ول بی کنٹرول, اور جہاں پر اسٹرکچر فلیٹ ہوگا
یعنی ورٹیکل ہائرارکی کم ہوگی اور ہارزنٹل ہائرارکی زیادہ ہوگی یا ہارزنٹل کمپلیکسٹی زیادہ ہوگی، وہاں پر ایمفیسس کنٹرول پہ نہیں، کوآرڈینیشن پہ ہوگا. یہ بیسک پوائنٹ ہیں آرگنائزیشنل تھیوری اینڈ ڈیزائن کے. Therefore, I'll keep on stressing on these points because if you understand these points, یہ لیوریج پوائنٹس ہیں اس کورس کے، اگر آپ ان پوائنٹس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے اس کورس میں آگے پروگریس کرنا اور سمجھنا اور اچھی طرح سے سمجھ لینا بہت آسان ہو جائے. So I'll repeat, جہاں پر ورٹیکل ہائرارکی زیادہ ہے وہاں پر ایمفیسس از آن کنٹرول، بیوروکریسی. جہاں پر ہارزنٹل ہائرارکی کمپلیکس ہے وہاں پر ایمفیسس از آن کوآرڈینیشن، اور کوآرڈینیشن کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیم ورک. اور ٹیم ورک کا رزلٹ کیا ہے؟ انوویشن، کریٹیوٹی اینڈ شیئرنگ آف آئیڈیاز. سو ڈپینڈنگ اپون دا فیکٹ that organization is producing what, it will be either horizontally complex or vertically complex. So اس particular example میں ہم نے دیکھا the company making gray fabric will be vertically complex as compared to the company which is making fancy silk which will be horizontally complex. چوتھا dimension جو structure dimension کہلاتا ہے from design point of view, that is called centralization. And centralization or decentralization is a very known concept to the students of management, and very basically or simply speaking, centralization means ہم اس کمپنی کو کہیں گے کہ یہ کمپنی میں centralization high ہے جہاں پر decision making is occurring at one point, and usually that one point is top management. So a company pyramidal structure, formal decision making occurring on the top, ہم یہ کہیں گے کہ یہ سینٹرلائزڈ اسٹرکچر ہے اس کمپنی کا، یا سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ. لیکن اگر وہ ڈیسیژن میکنگ کئی پوائنٹس پہ ہو رہی، یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، مڈل پہ بھی ہو رہی ہے، سپروائزری لیول پہ بھی ہو رہی ہے، تو پھر وہ سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے بلکہ پھر وہ ڈی سینٹرلائزڈ ڈیسیژن میکنگ، جہاں پر ڈپارٹمنٹل ہیڈز بھی ڈیسیژن میکرز ہیں، یہاں پر سپروائزر بھی ڈیسیژن میکر. اگین companies with high formalization, high specialization and tall hierarchy will have centralized structure, whereas companies with low formalization, with low specialization, with a flatter structure or horizontal complexity will have decentralized structure or decentralized communication systems. So gray fabric centralization will be high, fancy silk centralization will be low. پانچویں چیز جس کو یوزلی کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے اسٹرکچرل ڈائمینشن از کالڈ پروفیشنلزم. Now professionalism means the number of people in a company who have professional qualifications. جس طرح ہسپتال ہیں، اب ہسپتالوں میں تو آپ ڈاکٹرز اور نرسز کو ہی ہائر کریں گے کیونکہ وہ ٹیکنیکل کور وہی بنا رہے ہیں کسی ہسپتال کی، اور وہ پروفیشنل لوگ ہیں. آپ کسی کو جس کی کمیونیکیشن اچھی ہے یا جن کی مینیجریل سکلز اچھی ہیں بہت، آپ ان میں سے کسی کو ڈاکٹر تو نہیں کہہ سکتے نا. ڈاکٹر تو وہی ہوگا جس کی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن، جو پروفیشنل ہوگا. اسی طرح انجینئرنگ کمپنیز ہیں، وہ پروفیشنل آرگنائزیشن ہیں کیونکہ انہوں نے انجینئرس کو امپلوائے کیا ہوا ہے. جوڈیشری لا سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں، پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں بیکاز انہوں نے لائرس کو امپلوائے کر رکھا ہے. لیکن ایک ٹیکسٹائل کمپنی کو ہم پروفیشنل آرگنائزیشن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیکسٹائل کے پروفیشنلز ہیں، یا وہ ٹیکسٹائل میں ماسٹرز ہیں، یا وہ ٹیکسٹائل میں پی ایچ ڈی ہیں. وہ اپنے انڈسٹریل ایکسپیرینس کی وجہ سے، اپنے مینیجریل ایکسپیرینس کی وجہ سے دے کین ویری سکسیزفلی رن اے ٹیکسٹائل کمپنی. سو پروفیشنلزم ان کمپنیز میں زیادہ ہوگی جہاں پر پروفیشنل ڈگری ہولڈرز زیادہ ہیں، اور وہاں کم ہوگی جہاں پر یہ نیڈ نہیں. سو ہاسپٹلز، engineering concerns, consulting companies, universities will be high on professionalism as compared to companies which are making consumer durables or which are making fabrics. So we saw that there are 5 dimensions of design, and these dimensions are called the structural dimensions because they are concerned with the things happening inside the organization. اب formalization بھی کمپنی کے بیرونی اندر کی چیز، specialization بھی کمپنی کے انٹرنل اس میں سے آتی. پروفیشنلزم، ڈویژن آف لیبر،
hierarchies, they're all concerned with what is happening inside the company. But we have seen that companies do not live in isolation. Companies interact with their environment. Companies depend on other factors. They just don't depend on how much paperwork is done inside them or what is their reporting relationship with each other, tallness کتنی ہے, flatness کتنی ہے. اس کے علاوہ اور بھی ویریبلز ہیں جو کمپنی کے ڈیزائن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. ان اور ویریبلز کو جو کمپنی کے اندر موجود نہیں ہیں لیکن افیکٹ کرتے ہیں کمپنی کے ڈیزائن کو, ان ویریبل کو کانٹیکسچوئل ڈائمینشنز کہا جاتا ہے. کانٹیکسٹ ایز یو نو از, جسے ہم کہتے ہیں پس منظر. ایک چیز ہم بات کر رہے ہیں کہ آج بہت گرمی, حالانکہ ابھی گرمی کا سیزن شروع ہو سکتا نہ ہوا, بٹ دس از ان کانٹیکسٹ ود, in relation with what we have seen 2 weeks ago. It is hot today. But what is coming in 2 months time, اس کے مقابلے میں this is not hot. So ہر چیز context میں ہوتی. کسی بھی چیز کو ہم out of context use کریں گے تو وہ ہمیں ایک exact information نہیں دے سکتی. So اگر تم یہ کہتے ہیں کہ it is hot as compared to the last 2 weeks, then it is fine. But if we say it is a hot day and that is it, تو پھر سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم آج کے دن جون کے مہینے میں بیٹھے ہیں یا آج کے دن ہم کسی اور ماہ میں بیٹھے ہیں. سو ایوری تھنگ از گاٹ ٹو بی ڈسکرائبڈ ان دا کانٹیکسٹ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈسکرائب یور سیلف, تو ہم اپنا نام بتا کے تو خاموش نہیں ہو جاتے. وی ٹیل کہ یہ ہمارا نام ہے, دس از مائی کوالیفیکیشن, یہ میں کام کرتا ہوں, یہ میری نیشنلٹی ہے, یہ میرے بریف لائف اسکیچ ہے. سو یہ ہمیں کانٹیکسٹ دے دیتا ہے ایک شخص کے بارے میں. کانٹیکسچوئل ڈائمینشن the design of a company میں first thing is size. What is the size of a company? کیا سائز چھوٹا ہے یا سائز میڈیم ہے یا لارج ہے؟ Because various interventions which are done to improve the performance of company will be different for companies which have small size, will be different for the companies which have medium size, and will be different for companies which will be very large. اسی طرح انوائرمنٹل اسٹیبلٹی بھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کمپنی کے سائز کے ساتھ ریلیٹڈ. اب کمپنی کے سائز کو ہم کس طرح ڈٹرمن کریں؟ اٹ از دی نمبر آف آفیسز وچ دیٹ کمپنی ہیز, اور از اٹ سم ادر میئر اور اسٹینڈرڈ. سو بہت سی اس میں میئرز اور اسٹینڈرڈ یوز ہوتے ہیں جو کامنلی یوزڈ ہیں. نمبر 1 مے بی ریونیو آف دا کمپنی, پروفیٹیبلٹی آف دا کمپنی, اینڈ number of employees working in that company, market share of that company, market share in terms of volumes produced. جیسے cold drinks میں usually volume of the cold drink consumed will decide the market share of the company. کہیں پر volume کو ہم روپیز یا ڈالر اماؤنٹ سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور مانیٹری ٹرمز میں مارکیٹ شیئر کمپنی کا دیکھتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں, چاہے وہ مارکیٹ شیئر ہو, چاہے وہ ریونیو ہو, چاہے وہ امپلائی نمبر ہو, یہ ہمیں ایک آئیڈیا دے دیتی ہیں کہ کمپنی جو ہے اس کا سائز چھوٹا ہے, بڑا ہے. اگر ایک کمپنی میں 10 لوگ ہیں تو اس کمپنی کو پھر ہم اسمال سائز کمپنی ہی تصور کریں گے, اور اگر ایک کمپنی میں 800 لوگ کام کرتے ہیں تو اس کو ہم لارج سائز کمپنی تصور کریں گے. سائز آف دا کمپنی ہیز an important role to play in describing its overall design, because smaller companies will have different types of structures within them. جیسے اب divisional structure بنانے کے لیے company has to have a large size. A small company cannot and should not go for a divisional structure because ان کو ان کی ضرورت نہیں. لیکن ایک کمپنی جس کی 6 product lines ہیں یا 6 product groups ہیں اور 6 ان کے اسٹریٹجک بزنس یونٹس ہیں, تو ان کا پروڈکٹ اسٹرکچر ہوگا, پروڈکٹ ڈویژنل اسٹرکچر ہوگا. سو سائز ول پلے اٹس رول ان ڈیسائڈنگ ویریس ڈیزائن ایلیمنٹس آف دا کمپنی اینڈ ان ڈیسائڈنگ اینڈ ان ڈسکرائبنگ فلی دی ڈائمینشنس آف دیٹ کمپنی. تو اس میں کنٹیکچوئل ڈائمینشن میں فرسٹ تھنگ از سائز. سیکنڈ تھنگ in the context of a company when we are describing it is its technology. Now technology, if you look at the definition of organizational technology, so simply speaking, technology is the process by which inputs are converted into
outputs. Yeah, technology is a process through which raw material is converted into finished good. یہ پروسیس کو ہم ٹیکنالوجی کہیں گے. یہ مینول بھی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی, یہ مکینیکل بھی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی, یہ کمپیوٹر بیسڈ ہائیلی ڈیجیٹل ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ بھی ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی. اور پھر ود ان ٹیکنالوجی, ڈپینڈنگ آن ویدر اٹ از مینوئل اور ویدر اٹ از کمپیوٹر بیسڈ اور ویدر اٹ از ڈیجیٹل بیسڈ, کمپنی کا اسٹرکچر, کمپنی کے رپورٹنگ ریلیشن شپس, کمپنی کے ڈپارٹمنٹس کی ڈیزائننگ ویری کرے گی. بیکاز اف اے کمپنی از موسٹلی یوزنگ میکنائز سسٹمس فار اٹس پروڈکشن, تو وہاں پر پھر پروڈکشن سسٹم کی مینجمنٹ ول بی ویری ڈفرنٹ فرام اے کمپنی وچ از یوزنگ اسمال بیچز, اور اس میں زیادہ سے زیادہ کام مینولی ہو رہا. سو ٹیکنالوجی از آلسو این امپورٹنٹ پلیئر in the design of a company because اس کے ارد گرد کام جو ہے پروڈکشن کا اسپیشلی وہ بٹا ہوگا. اگر یہ ہائیلی مینوئل ہے اور اس میں ایک شفٹ یوز ہوتی ہے تو امپلیکیشنز فرق ہوں گی. اگر یہ 24 آور کا کنٹینیوس پروسیس ہے جیسے کیمیکل پلانٹس میں ہوتا ہے تو اس میں پھر کمپنی کے اسٹرکچر, کمپنی کے ڈیزائن, کمپنی کی مینجمنٹ کے اوپر امپلیکیشنز ڈفرینٹ ہو جائیں گے. So we will cover this issue of technology in detail when we talk about various production systems operating within different organizations. But for now, it is sufficient to say that technology is also a deciding variables as far as the design elements of companies are concerned. تیسری امپورٹنٹ چیز جس کو کانٹیکسٹ میں لیا جاتا ہے اور جس پہ ہم آرگنائزیشن کی امپورٹنس جب ہم ڈسکرائب کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی, اور یہ تیسرا ایلیمنٹ which is considered as the contextual dimension of design is called our familiar term environment. اب environment ہر کمپنی کا فرق ہے. This is within the contingency theory of management that every company faces a different situation. جس طرح ہر انڈیویجول کی ایک ڈفرینٹ سچویشن. ہم سب ایک فلور کے نیچے ہوتے ہوئے بھی مختلف کانٹیکسٹ فیس کر رہے ہیں. مختلف جگہوں پہ ہم واپس جاتے ہیں شام میں جب گھر جاتے ہیں, مختلف حالات ہیں, مختلف انکم لیولز ہیں, مختلف خوشیاں پریشانیاں ہیں. In short, there are no two individuals who are exactly similar. And exactly the same phenomena operates when we observe organizations. There are no two organizations which are exactly the same. نہ تو ان کے exactly same customer group ہیں, نہ ان کے exactly same supplier ہیں, نہ ان کے exactly same employees ہیں, نہ ہی ان کے exactly same strategies or structures or goals or policies. They're facing different things. And they're facing different things and therefore they have different environments. اور environment کے اوپر پھر ہم 2 سیشن ڈیووٹ کریں گے, لیکن بریفلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے so that we understand the importance of environment. یہ جو ہم نے گرے فیبرک کمپنی کی ایگزامپل دی تھی, اس کمپنی کا انوائرمنٹ ریلیٹیولی اسٹیبل ہوگا ایز کمپیئر ٹو کمپنی وچ از میکنگ فینسی ڈیزائنس. اس سے یہ گرے فیبرک کمپنی کا انوائرمنٹ اسٹیبل ہوگا. کیوں؟ بیکاز گرے فیبرک کو چینج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کنزیومر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اس گرے فیبرک میں اس دفعہ یہ چینجز لائی جائیں, جبکہ فینسی سلک میں کنزیومر ڈیمانڈز ہیں, وہاں پر فیشنز ہیں, وہاں پر سیزنلٹی ہے, وہاں پر کنزیومر جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اگر کمپنی وہ پروڈیوس نہیں کر رہی تو کمپنی ول ڈرفٹ اوے فرام کنزیومرز اینڈ کنزیومر ول اسٹارٹ گوئنگ سم ویئر ایلس. سو دیئر انوائرمنٹ از دین مور کمپلیکس ایز کمپیئر ٹو دی انوائرمنٹ آف دس کمپنی وچ از اونلی پروڈیوسنگ اے کموڈٹی ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک عام ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی کار کو کسی لگژری کار سے کمپیئر کریں تو جو عام ٹرانسپورٹ کے لیے کار یوز ہو رہی ہے ان کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ ٹربولنٹ نہیں, ان کے کنزیومر کا ٹیسٹ اتنی جلدی بدلے گا نہیں, کیونکہ وہ کنزیومر اکانومی کار خرید رہا, وہ کنزیومر لگژری کے لیے کار نہیں خرید رہا. اس کا کنسرن یہ ہے کہ میں ٹرانسپورٹ کے لیے کار یوز کروں, ایک جگہ سے دوسری جگہ اکنامیکلی پہنچ جاؤں. اور آن دی ادر ہینڈ another company which is producing luxury cars, تو جو ان کے کسٹمر ہیں وہ کار کو ٹرانسپورٹ کے لیے یوز نہیں کر رہے, وہ کار کو ایک اسٹیٹس سمبل کے طور پہ, ایک امیج سمبل کے طور پہ یوز کر رہے ہیں.
تو دونوں کے انوائرمنٹ میں تو بہت فرق ہے, کیونکہ وہ جو فیول اکانومی کے لیے کار یوز کر رہے ہیں ان کی تو ہر سال ایک ہی ہوگی ریکوائرمنٹ دیٹ پرائس از مینیجبل اور اس کی فیول ایفیشنسی اچھی ہو, ویئر ایز دا لگژری کار سیگمنٹ ول ہیو بلینس آف ڈیمانڈس, کہ اس کا اسٹیئرنگ ایسا ہو, اس میں پاورڈ ہو اسٹیئرنگ, ونڈوز جو ہیں وہ الیکٹرکلی کنٹرولڈ ہوں, ریموٹ کنٹرولڈ ہو سارا سیکورٹی سسٹم, اینڈ مینی مینی مور تھنگس. سو دی انوائرمنٹ دے آر میکنگ دونوں وہیکلس بنا رہے ہیں لیکن ڈفرینٹ انوائرمنٹس میں ہیں. اسی طرح جیسے ہم نے دیکھا کہ گرے فیبرک, فینسی سلک دونوں ٹیکسٹائل سیگمنٹ میں ہیں, وہ فیسنگ ڈفرینٹ انوائرمنٹس. ایک کا انوائرمنٹ اسٹیبل ہے ریلیٹیولی, ایک کا انوائرمنٹ ٹربولنٹ ہے ریلیٹیولی. اور اس طرح اگر ہم آئی ٹی سیگمنٹ میں نکل جائیں, سافٹ ویئر ہاؤسز میں چلے جائیں, تو ان کے انوائرمنٹ بہت ہی زیادہ ٹربولنٹ ہیں, بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز ہیں جس طرح, آفٹر ایوری 3 to 6 months یو سی اندر ورژن کمز اپ. تو وہ ورژن کیوں آتا ہے؟ بیکاز دی ٹیسٹ آف کنزیومر چینجز سو کوئکلی ان دس فیلڈ آف آئی ٹی دیٹ دی پروڈکٹ لائف سائیکل از ویری شارٹ, اور وہ شارٹ پروڈکٹ لائف سائیکل means a very very turbulent and dynamic environment for the companies which are operating in that particular sector. So services میں IT میں یہ environment اور بھی dynamic یا complex ہو جاتا ہے. So this environmental complexity or stability has its own effects on the company. Therefore, it is considered as a separate contextual dimension. اور یہ environmental contextual dimension کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو ذرا سمجھنے کے لیے اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے, I'll give another example. اور وہ ایگزامپل انڈسٹریل سیٹنگ سے نہیں ہوگی. فرض کریں آپ کے 2 گھر ہیں, ایک گاؤں میں ہے ایک شہر میں. اب آپ کا جو گاؤں کا گھر ہے اس کا انوائرمنٹ اور جو آپ کا شہر کا گھر ہے اس کے انوائرمنٹ میں بہت فرق ہے. جو گھر آپ کا گاؤں میں ہے اس کا انوائرمنٹ, ایک تو اگر ہم فزیکل انوائرمنٹ کی بات کریں تو وہ کم پولوٹیڈ ہے ایز کمپیئر ٹو یور سٹی انوائرمنٹ. وہاں پر پولوشن کم ہے, وہاں پر شور کم ہے, نوائز پولوشن بھی کم ہے, ڈسٹربنس کم ہے. شام 7, 8, 9 بجے کے بعد لوگ اکثر اپنے اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں, سونے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں بیکاز انہوں نے صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے. صبح لوگ بہت جلدی اٹھتے ہیں, بہت جلدی کام شروع کر دیتے ہیں, اور بائی دا ٹائم شہروں کے لوگ اپنے آفیسز میں پہنچ رہے ہوتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کا کام جو ہے وہ آدھے سے زیادہ یا ختم ہو رہا ہوتا ہے. کھانا پینا بہت فرق ہے, مارکیٹ میں آپ جائیں چیزیں خریدنے کا اسٹائل بالکل فرق ہے, ٹرانسپورٹ کے اسٹائل طریقے نیڈز فرق ہیں. شہر میں آپ کو 30-40 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کے ڈسٹینس کور کرنے ہیں, گاؤں میں آپ کو یہ ڈسٹینس کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے گاؤں میں رہنا ہے, گاؤں سے باہر جانا ہے تو بس پکڑیں گے اور گاؤں سے باہر چلے جائیں گے. سو یو سی دی انوائرمنٹ ہیں آپ وہی شخص ہیں جو گاؤں میں جاتے ہیں ایگزسٹ کرتے ہیں, وہی آپ شخص ہیں جو شہر میں آ کے ایگزسٹ کر لیتے ہیں. وہ کیوں؟ بیکاز یو ہیو اڈیپٹیڈ ٹو بوتھ آف دی انوائرمنٹس. اگر آپ شہر میں آ کے سیٹ نہیں ہو سکتے, ہوتا ہے نا کئی دفعہ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا دل نہیں لگا, یا شہر سے گاؤں میں جائیں دل نہیں لگا, یا ادھر آئے شہر میں گھبرا گئے. وہ کیوں؟ کہ وہ انوائرمنٹ کے ساتھ اڈیپٹ نہیں کر سکے, اپنے آپ کو انوائرمنٹ کے مطابق ڈھال نہیں سکے. سو اسی طرح انوائرمنٹ جو کمپنیز کے ہیں وہ بھی کنٹیکسچوئل ڈائمینشن میں آتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. چوتھا کنٹیکسچوئل ڈائمینشن جو یوزلی شامل کیا جاتا ہے, ویسے سب سے امپورٹنٹ 3 کنٹیکسچوئل ڈائمینشن سائز, ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ. فار آل پریکٹیکل پرپزز ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے امپورٹنٹ 3 یہ کنٹیکسچوئل ڈائمینشنز ہیں. بٹ ریسرچ آلسو سجیسٹس دیٹ دا 4th کنٹیکسچوئل ڈائمینشن آف اسٹریٹجی اینڈ گولز اینڈ 5th کلچر, ان کی بھی اپنی امپورٹنس. اب اسٹریٹجی اینڈ گولز ایکچولی کمپنی کے اندر کی چیز, لیکن ہم اس کو فارملائزیشن یا سینٹرلائزیشن یا ورٹیکل ہیرارکی میں نہیں دیکھ سکتے. اس کے پیچھے کار فرما کمپنی کی اسٹریٹجی اینڈ گول ہی ہے کہ اسٹرکچر ٹال کیوں ہے, فارملائزیشن زیادہ کیوں ہے, اسپیشلائزیشن لو کیوں ہے. اس کے پیچھے اسٹریٹجی اور گولز ہی ہیں, لیکن وہ بہت کلیئرلی پتہ نہیں چلتے جب تک کہ انہیں اسپیل آؤٹ نہ کیا جائے. اس لیے کمپنی کی اسٹریٹجیز اور گولز کو بھی کانٹیکسٹ کا درجہ اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ وہ ان کمپنی کے اندر ہوتے ہوئے بھی انٹینجبل ہے, انویزیبل ہے. یو کی ناٹ سی
the strategy of a company. You cannot see how the goals are being attained. So کیونکہ وہ visible نہیں ہے اس لیے ان کو ہم اسٹرکچرل ڈائمینشنس تو نہیں کہیں گے, کانٹیکسٹ میں وہ آ جائیں گے. کیونکہ اگین ہو سکتا ہے دو کمپنیز جو کہ بالکل سملر پروڈکٹس بنا رہی ہوں ان کی اسٹریٹجی فرق ہو. یہ تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک ہی پروڈکٹ بنا رہی ہوں, کموڈٹی بنا رہی ہوں, لیکن اس کموڈٹی کو بنانے میں بھی جنیرکلی تو ہم نے دیکھا کہ کاسٹ لیڈرشپ ہے, ڈفرینسیشن ہے, لیکن یہ تو مائیکل پورٹر صاحب کی اسٹریٹجیز ہیں نا جو اتنی جنیرکلی آسانی سے پک ہو جاتی ہیں. بٹ ان پریکٹس, ان ریئلٹی تو ہر کمپنی کی اپنی اسپیسیفک اسٹریٹجی جو کسی میٹرک سے آپ نے پک نہیں کی بلکہ جو آپ نے خود بنائی. سو ود ان دا سیم سیکٹر, فار ایگزامپل یو آر پروڈیوسنگ میچز, آپ میچ بناتے ہیں, تو ایک کمپنی کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے صرف یہ ہو کہ میں نے اتنے والیوم پروڈیوس کرنی, اور دوسری کمپنی کہے کہ میں نے والیوم بھی اتنی پروڈیوس کرنی ہے لیکن میں نے ساتھ تھوڑی سی برانڈنگ بھی کرنی ہے. اب ایک ہی چیز بن رہی ہے, پرائس بھی شاید ایک ہی ہے, لیکن اسٹریٹجیز فرق ہو جائیں گی, اور جیسے ہی اسٹریٹجیز میں فرق پڑا ویسے ہی کام کرنے کے طریقے میں فرق پڑ جائے. کیونکہ جب آپ اسٹرائیو کر رہے ہیں صرف والیوم پروڈیوس کرنے کے لیے ایٹ اے گیون کاسٹ تو آپ کاسٹ کنٹرول کریں گے پیورلی. جب آپ اس میں تھوڑا سا ایلیمنٹ برانڈنگ کا چاہ رہے ہیں ہو جائے کہ ہماری ماچس جو ہے وہ تو دیکھیں جل کے اڑتی نہیں, اب آپ نے اس میں تھوڑی ڈفرینسیشن ایڈ کر دی, آپ نے اپنی اسٹریٹجی فرق کر دی, اور اس اسٹریٹجی کے فرق کرنے کی وجہ سے دا وے یو آر ورکنگ ول چینج. کیونکہ اب آپ کا کچھ نہ کچھ فوکس کنٹرول سے ہٹ کے ڈفرینسیشن پہ آئے گا, ٹیم ورک کچھ نہ کچھ چاہیے ہوگا, پروڈکشن کے کام کرنے کے طریقے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی چاہیے ہوگی, تھوڑی بہت انوویشن R&D چاہیے ہوگی, تو آپ کی کمپنی کا کام کرنے کا طریقہ اس کانٹیکسٹ کی وجہ سے چینج ہو جائے گا. پروڈکٹ آپ وہی بنا رہے ہیں جو دوسری کمپنی بنا رہی, لیکن آپ نے اپنا کانٹیکسٹ چینج کر دیا ہے بائی چینجنگ یور اسٹریٹجی اور بائی چینجنگ یور گولز اینڈ آبجیکٹیوز. اسی طرح کلچر کو بھی کچھ لوگ کنٹیکسچوئل ڈائمینشن کا ایک حصہ سمجھتے ہیں, اور سمجھا جاتا ہے کہ کلچر از اے پارٹ آف کنٹیکسچوئل ڈائمینشن. حالانکہ کلچر بھی کمپنی کے اندر کی چیز, بٹ کلچر از این آؤٹ پٹ آف سو مینی ویریبلس. اگر ہم یہ سارے ویریبلس دیکھیں اکٹھے ایک جگہ پہ ایکٹ ہوتے ہوئے, اور نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہوگا انشاءاللہ سیشن 4, اس میں ہم آپ کو تھوڑا وائٹ بورڈ یوز کر کے یہ دکھائیں گے کہ جب یہ سارے ویریبلس انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں, اسٹرکچرل اور کنٹیکسچوئل, تو پھر کلچر کس طرح سے سامنے آتا ہے. سو میری نظر میں کلچر از اے کنٹیکسچوئل ڈائمینشن, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مور دین دیٹ culture is an outcome of the interaction of all the structure and contextual variables. Again, like environment, we cannot really say whether culture dictates the company or whether company and these variables create a culture. لیکن کلچر کا رول کیونکہ کمپنی کی اسٹریٹجی بنانے میں بھی ہے, کمپنی کے مشن اور ویلیوز اور گولز اور آبجیکٹیوز کو اٹین کرنے میں بھی ہے, اور کمپنی کی ایک ظاہری شکل بھی کلچر ہی دے رہا ہے. اس لیے ہم کلچر کے اوپر آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے یہ سارے ویریبلس دکھانے کے بعد, اور ان کی ہائی اور لو, سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے, ٹیکنالوجی روٹین ہے نان روٹین ہے, انوائرمنٹ اسٹیبل ہے یا نہیں ہے, فارملائزیشن ہے یا نہیں ہے, اسپیشلائزیشن کتنی ہے, ورٹیکل ہیرارکی کتنی ہے, اور پھر ایک طرف ہم ایک ایکسٹریم کیس پریزنٹ کریں گے, دوسری طرف ہم دوسرا ایکسٹریم کیس پریزنٹ کریں گے, اینڈ دین وی ول سی کس طرح کا کلچر ڈیولپ ہوگا دونوں کیسز میں. But that we will do next time. But culture of a company comes under a contextual dimension, because culture of a company is actually the overall framework within which a company works. اس چیز سے قطعی نظر کہ وہ پروڈکٹ کمپنی کی کنٹیکسچوئل اور اسٹرکچرل ویریبل کے لانگ ٹرم انٹریکشن ہی کا ہے, یا کمپنی کی اسٹریٹجی, گولز, ٹیکنالوجی, انوائرمنٹ اور ان کے اندر کے فارملائزیشن, ان کی کوآرڈینیشن سسٹم, ان کی اسٹریٹجیز, جب وہ سارا کچھ ملتا ہے تو وہ ایک ڈیزائن جب ایکشن میں آتا ہے تو وہ کلچر کریٹ کر دیتا ہے. کیونکہ اب تک ہم نے دو طرح کی ایکسٹریمز دیکھی. ایک وہ ایکسٹریم جہاں پہ فارملائزیشن بہت تھی, اسپیشلائزیشن بہت تھی, ٹال آرگنائزیشن تھی, سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ تھی, اور ایک وہ ایکسٹریم جہاں فارملائزیشن لو تھی, اسپیشلائزیشن لو تھی, اسٹرکچر فلیٹ تھا, اور ڈی سینٹرلائز ڈیسیژن میکنگ تھی.
پہلا کیس میں جو ڈیزائن ریزلٹنٹ ہوگا دیٹ از کالڈ میکینسٹک ڈیزائن. دوسری کمپنی کے کیس میں جو ڈیزائن ریزلٹ پہ آئے گا دیٹ از آرگینک ڈیزائن. کیونکہ جہاں کام زیادہ تر بیوروکریسی سے چل رہا ہے اور ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے اور بیوروکریسی ہے اور مینی لیئرز ہیں, تو وہاں پر میکینسٹک ڈیزائن ہے بیکاز اٹ از مور لائک اے مشین. اٹ از لیس لائک اے لیونگ فینومینا بٹ مور لائک اے مشین. لیکن جہاں پر لوگوں کی آپس میں کوآرڈینیشن زیادہ ہے, بیوروکریسی پہ انحصار کم ہے, پیپر ورک پہ انحصار کم ہے, ڈپارٹمنٹس اپنے اپنے ڈبوں میں بند نہیں ہیں بلکہ فریلی انٹریکٹ کر رہے ہیں, انوویشن اور کریشن ہو رہی ہے, وہاں پر وہ ڈیزائن میکینسٹک یا مشین لائک نہیں ہے, وہاں پر وہ آرگینک ہے. اینڈ آرگینک مینس لیونگ. سو یہ دو ٹرمز وی ول فریکوینٹلی یوز ان دس کورس, میکینسٹک ڈیزائن اینڈ آرگینک ڈیزائن. سو جیسے ہی ہم میکینسٹک ڈیزائن یوز کریں آپ کے ذہن میں یہ کلیئر ہونا چاہیے that we are talking of a company which is highly formalized, highly specialized, یعنی وہاں ڈویژن آف لیبر ہے, it is vertically tall, centralized decision making. When we say organic design, the company will be low in bureaucracy, low in formalization, low in specialization, flatter structure, more teamwork, more decentralization. یہ اگر آپ امیجن کریں ان دو کمپنیز کو تو آپ کے سامنے جو پکچر آپ کے مائنڈ میں آئے گی وہ ایگزیکٹ لی آپ کو دکھا دے گی کہ میکینسٹک کیا ہے اور آرگینک کیا ہے. If you have worked, then it will be easy for you to imagine this. If you have not worked, تو پھر آپ فیملیز سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں. کمپیئر اپنے ذہن میں ایک ایسی فیملی لائیں جہاں پر کافی زیادہ ڈسپلن کو امپورٹنس دی جاتی ہے, جہاں پر ہیڈ آف دا فیملی از دا مین ڈیسیژن میکر اینڈ ہی ڈز ناٹ الاؤ کہ آپ 7 بجے کے بعد رات میں گھر سے باہر رہیں. اس طرح کی ایک ڈسپلنیرین فیملی کو کمپیئر کریں ایک ایسی فیملی سے جہاں لبرٹی اور فریڈم ہے, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میکینسٹک ڈیزائن اور آرگینک ڈیزائن میں کیا فرق ہے کنسیپچولی. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس میں سے بہتر کون ہے, بہتر ان میں سے کوئی بھی نہیں. اپنے اپنے کانٹیکس اور اپنے اپنے ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے دونوں ہی بہتر ہیں, بیکاز میکینسٹک is serving the purpose of a mechanistic organization and organic design is serving the purpose of that or particular organization. ہاں یہ امپورٹنٹ چیز ضرور ہے کہ اگر آپ کسی کموڈٹی بنانے والی کمپنی کا ڈیزائن آرگینک بنانے کی کوشش کریں تو وہ ایسے ہی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ چونٹی کے لیے کو مارنے کے لیے توپ استعمال کر رہے ہیں, یا آپ ایک چھوٹی سی چیز ختم کرنے کے لیے ایک اتنا بڑا ریسورس ضائع کر رہے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ اگر ایک ڈفرینشیٹڈ پروڈکٹ بنانے والی کمپنی میں آپ میکینسٹک ڈیزائن لگانے کی کوشش کریں تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سائنٹیفک لیب یا ایک یونیورسٹی کو آپ کہیں کہ آپ سارے کے سارے کورسز ایک سلیبس کے مطابق اسکول کی طرح پڑھائیں. سو دونوں جگہوں میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم مس الائن کرتے ہیں ڈیزائن کو کمپنی کی کانٹیکس اور کمپنی کی اسٹرکچرل ڈائمینشنس کے ساتھ تو وہاں ہم پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. بٹ اف وی کیپ دیز تھنگس الائنڈ, بیوروکریسی زیادہ ہے اور میکینسٹک ڈیزائن بنائیں گے دیٹ ول ورک. بیوروکریسی کم ہے, پروڈکٹ کی نیچر ایسی ہے کہ انوویشن اور ٹیم ورک چاہیے, آرگینک ڈیزائن ہوگا, دس ول فٹ. سو ڈیورنگ دس کورس, ڈیورنگ دی all the sessions of this course, our main emphasis will be in fact in aligning the various elements of these dimensions which we have discussed with the overall company strategy, with the overall company structure, with the environmental niche in which that company is surviving. جتنی زیادہ یہ alignment ہوگی اتنی ہی زیادہ اس کمپنی کے پروگرس کرنے کے, سکسیسفل ہونے کے, گرو کرنے کے چانسز زیادہ ہیں. اور جہاں یہ مس الائنمنٹ ہوگی وہاں بہت سی پاکٹس بن جائیں گی جہاں ویسٹیجز اور فائنینشیل ویسٹیجز اینڈ ٹائم ویسٹیجز, اور وہ آہستہ آہستہ اتنی زیادہ کاسٹ بڑھ جائے گی کہ وہ مس الائنمنٹ کی وجہ سے دیٹ کمپنی ول آئدر ڈس انٹیگریٹ یا پروڈکٹ کوالٹی ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل ٹو دی کسٹمرس. اس لیے ہم نے اتنی ڈیٹیل میں ان دونوں کانٹیکسچوئل اور ڈیزائن ایلیمنٹس کی, اسٹرکچرل ایلیمنٹس کی آپ سے بات کی. اب ایک چیز جو پچھلے سیشن میں تھوڑی سی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم
ڈسکرائب نہیں کر سکے تھے جو کہ ہم نے ان پرنسپل ڈسکرائب کی تھی, اور وہ تھی دی کانسیپٹ آف آرگنائزیشنز ایز اوپن سسٹمس. ہم نے یہ کہا کہ آرگنائزیشنز اوپن سسٹم ہے, اور ہم نے اس کو کافی اس پہ ڈیلیبریٹ بھی کیا, اس پہ بات بھی کی کہ وہ اس لیے اوپن سسٹم ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہاں سے لوگ جاتے ہیں, را مٹیریل اندر آتا ہے, پروڈکٹ بن کے باہر نکل جاتا ہے. اور اس کی آئیڈیل ایگزامپل اگر ہم دینا چاہیں تو آل آف دوز ہو آر فیملیئر ود دا کانسیپٹ آف این اینیمل سیل, جنہوں نے بایولوجی پڑھ رکھی ہے یا جن کی جنرل نالج ہے, کہ ایک اینیمل سیل جو اس طرح کا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی سیل وال میں, سیل میمبرین میں چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں, بیچ میں ایک نیوکلیس ہے. کمپنیز میں وہ نیوکلیس کیا ہے؟ ٹاپ مینجمنٹ. اور سیل میں وہ نیوکلیس ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس سیل نے ریپروڈیوس ہونے کے بعد نیکسٹ جو جنریشن آف سیلز آئے گی وہ کیا ہوں گے. سو کمپنی میں وہ ڈیسیژن میکر کا رول ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ہے. کمپنی میں بہت سے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, سیل کے اندر بہت سے اور اسٹرکچرز ہیں, گولجی باڈیز ہیں, مائٹوکونڈریاز ہیں, ویکیولز ہیں, جو مختلف ڈپارٹمنٹس کا کام کر رہے ہیں. اور اوور آل کمپنی کیا کر رہی؟ را مٹیریل کو لے کے پروڈکٹس میں کنورٹ کر رہی ہے. اور سیل کیا کر رہا ہے؟ آکسیجن اور فوڈ کو پکڑ کے انوائرمنٹ سے اپنے اندر ان پروسیسز سے گزارنے کے بعد, ٹرانسفارمیشن کے بعد فوڈ بنا رہا ہے دوسرے سیلز کے لیے اور اپنے لیے, اور ویسٹ پروڈیوس کر رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی کمپنیز کر رہی ہیں. اگر ہم کمپنیز یا فار ایگزامپل سیلز کہ یہ پورز بند کر دیں جن کی وجہ سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں انوائرمنٹ سے, انہی پورز سے آکسیجن اندر آتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ باہر جاتی, انہی پورز سے فوڈ اندر آتا ہے, ویسٹ باہر جاتا ہے. اگر ہم یہ پورز بند کر دیں تو کیا سیل زندہ رہے گا؟ نو, وہ سیل ول ڈائی آؤٹ. اسی طرح اگر ہم آرگنائزیشن کے ہی پورز بند کر دیں تو آرگنائزیشن کین ناٹ سروائیو, بیکاز کہاں سے وہ را مٹیریل لے گی, کہاں سے وہ لوگ لے گی, کن کو وہ اپنے پروڈکٹ بیچے گی. سو آرگنائزیشنز آر بائی آل مینس اوپن سسٹم. کچھ جگہوں پر آرگنائزیشنز کین بی اے کلوز سسٹم. اٹ ول ڈپینڈ آن دی نیچر آف دیٹ آرگنائزیشن. جیسے آرمی فلی کلوز تو نہیں کہہ سکتے, لیکن آرمی کی انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا نیوکلیر انرجی سے ریلیٹڈ کمپنیز ہیں جن کے اوپر, جہاں ہمارے نیوکلیر ایسٹس ہیں, وہاں کی خبریں, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, اٹ شوڈ ناٹ لیک آؤٹ ٹو اس. وہاں پر کام سیکریسی ہی میں ہونا چاہیے. ان اداروں کی نیچر ہی ایسی ہے دیٹ دے ڈیمانڈ سیکریسی. اس لیے وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دے آر کلوزڈ, ناٹ انٹائرلی کلوزڈ بٹ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ دے آر کلوزڈ فرام دی آئیز آف دا پیپل. اور اس طرح نہیں ہم ان کے آفیسز میں جا سکتے جیسے ہم کسی اور پرائیویٹ یا پبلک کمپنی کے آفس میں چلے جاتے ہیں. وہاں جانے کے لیے ہمیں اسپیشل پرمیشنز چاہیے, ہماری وزٹ کے پرپز وہ جاننا چاہیں گے, ہمیں وہ مانیٹر کریں گے, ہم پہ وہ کیمرہ بھی ان کا رہے گا. وائی؟ بیکاز دا نیچر آف دیئر ورک از سچ دیٹ دے ہیو ٹو گارڈ دیئر سیکرٹس. عام حالات میں about 95 to 97% of the organizations do not come under this category. Therefore, جو generally زیادہ ہوتا ہے ہم اسی کی بات کریں گے. So in this course, for our purposes, we will treat organizations as open systems. جہاں پر کہیں specifically کوئی ایسی ڈیمانڈ یا کنسٹرینٹ ہوگا کہ وہ آرگنائزیشن پیورلی اوپن سسٹم میں نہیں ہے, وہاں ہم اس کو ضرور ڈسکرائب کر دیں گے. بٹ please remember this, that organizations for all practical purposes are like living organisms. Organism and organization words بھی roots ان کی ملتی جلتی ایک ہی, کیونکہ ان کا اسٹرکچر ایک جیسا ہے. یونی سیلولر ایک سیل کا جو آرگینزم ہے وہ پوری کی پوری آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر دیتا ہے, اس کے ڈپارٹمنٹس کو بھی, اس کی باؤنڈری اسپیننگ کو بھی. ہم دیکھیں گے کہ آرگنائزیشن کے کچھ ڈپارٹمنٹس تو اس کے اندر ہیں, لائک پروڈکشن ہے, مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, پروڈکشن ہے, وہ فائنینس ہے, ان کی اپنی انٹرنل اکاؤنٹنگ ہے, وہ تو ان کے اندر کے ڈپارٹمنٹس ہیں. لیکن کچھ ڈپارٹمنٹ ان کے ایسے ہیں جو آرگنائزیشن اور انوائرمنٹ کے درمیان انٹرفیس کا کام کر رہے ہیں. جیسے کمپنیز میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی, جیسے بائنگ پرچیزنگ ڈپارٹمنٹ, وہ سپلائر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, سپلائر انوائرمنٹ کا پارٹ ہے. جیسے سیلز ڈپارٹمنٹ ہے, وہ اینڈ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے, وہ انوائرمنٹ کا حصہ ہے.
مارکیٹنگ انٹیلیجنس آپ کی یا مارکیٹنگ انفارمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ باؤنڈری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اٹ از اسکیننگ کہ کنزیومرز کیا کر رہے ہیں, دوسری کمپنیز کیا کر رہی ہیں, کمپیٹیٹرز کیا کر رہے ہیں. سو بالکل اسی طرح جیسے سیل وال کی باؤنڈری ہوتی ہے, آرگنائزیشنز بھی اپنی باؤنڈریز کو اسپین کرتی ہیں, اور اگر وہ ان باؤنڈریز کو اسپین نہیں کریں گی تو دین اگین دے ول کولیپس, بیکاز دین دے ول ناٹ نو what is going to change in the environment. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر ایک اینیمل سیل کے اوپر ریسپٹرز ہیں اور وہ یہ جج کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ میں سالٹ کی کانسنٹریشن بڑھ رہی ہے, تو وہ کچھ ایسے میکینزم ٹریگر آف کر دیں گے جس سے آسموسس کا پروسیس یا واٹر ریٹینشن کا پروسیس سیل کے اندر چینج ہو جائے گا اور سیل اپنا واٹر تھوڑا ریٹین کر لے گا. اسی طرح آرگنائزیشنز جب مانیٹر کرتی ہیں کہ کنزیومر ٹیسٹ بدل رہا ہے تو وہ اس کے مطابق اپنے پروڈکٹس کو ری ڈیزائن کر لیں گے, نیا پروڈکٹ لانچ کر دیں گے, یا انوویشن کو استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ میں کچھ چینجز کر لیں گے, اور وہ ڈائی آؤٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ کنزیومر کی ڈیمانڈس کے مطابق, انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق دے ول کنٹینیو ٹو ایگزسٹ. سو دس simile or this example has very clearly shown to us why organizations are considered as open systems and why they are so much dependent on their environment and why their environment is so much dependent on them. It is a two-way dependency, it is interdependency. یہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آرگنائزیشن ہی انوائرمنٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے, انوائرمنٹ بھی کانسٹیٹیوٹ آرگنائزیشن سے ہو رہا ہے. So this interdependence will be a major theme of this course, is a major leverage point of this course. If we understand this relationship of an organization and its environment, تو پھر ہم اسٹرکچر اور کانٹیکس کا بہت سارا ریلیشن شپ جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں. So with this we will end this session and next time inshallah we will see you in the fourth session. Till then, خدا حافظ.